سے اپنا بیان شروع کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت مصطفیٰ. السلام علیکم. درود پاک بیس گھٹا یار پتہ ہے کہ ساری صاحب نے چلا تھا بیس بالکل گھٹ کر بندے نے بڑی بیس تیجا بٹن سجے پاس کھول یہ سارا کھول ایک دفعہ درود پاک السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھ کے دیکھے درود پاک جنہیں درود پاک پڑھے میرا تو ایمان متا مطلب رہ گیا جنہیں پڑھے چلو زیادہ ایک ایک دفعہ آتی ہے سارے نام پائے گرافی دل چل کے میرا ایمان سارے پڑھے میرا ایمان سارے پڑھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے جاسم، کیا بات ہے. میرا ایمان سارے ضرور پڑھے جب پڑھے وہ کھانے سے دیکھو ارے جیسے کوئی ٹیکنیکل بنے پوری ہوئی چھوڑے حضرات محترم مہاجرین رسول اللہ پاکی سیاسی برابر نہیں کی دی انسان نہیں خالی خدمت کی صلاحیت سال دربار میں پروگرام تقریر بعد واسطے حاضر نہیں ہوئے قاری محمد الطاف صاحب مشتاق صاحب سارے بچپن کے ساتھی کے کلاس کے محبت ہے کسی حافظ صاحب ماشاءاللہ قاری صاحب نے کتاب میں بڑی پیارا سنی انسان ناظر جہاد رہی ہوئی قلبی فاتحہ کے ہاتھ اللہ پاک کی حاضر کو فرمائے کتاب کا جواب ماشاءاللہ سامرات میرے مطلب والدین میرے محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید یاسین صاحب فن کتاب منعقد ہے لیکن میرے صاحب سمجھ لیے تو سمجھ لیے میرے صاحب کو بھی سمجھ آئی فتوہ کو بھی تو سمجھ آئی رہی یہ ساری بات ہوئی ہے سپیکر ساؤنڈ ہوتے میں پہلے دار مدار ہوتے تاکہ پڑھانے کا میں تو جتنے لے جتنا ہونا لوگ لکاری محمد عبدالمجید صاحب انہوں نے بڑے سونے الفاظ بیان کی تھے لیکن اتنا شور اتنا میک سمجھ لیے فقو کی سمجھ لیے اس واسطے حاضری مقصود ہے اللہ پاک حاضری قبول فرما رہی اور دعا فرمو اللہ رب العالمین قبلہ حافظ محمد نذیر احمد مرحوم مفروض صاحب اللہ پاک انہوں جنت الفردوس جعل مقام عطا فرما رہے اللہ پاک انہوں نے قسم دکان کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے رب کائنات مالک کائنات بات اگر بشریت اگر زندگی میں جونا کوئی اعمال غفلت یا سستی تھی گئی ہوئے اللہ سبحانہ معاف فرمائے اور حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے قرآن کا صدقہ رب العالمین مالک کائنات انہوں نے قبر پر جنت باغ میں چھپا بنا درود پاک سارے ہوئے. کافی دیر کو احباب بیٹھے ہو اندر بارے کثیر مجمع
تھوڑے آمد ایک مقصد ہے، وہ مقصد قاری محمد الطاف صاحب یا بھائی محمد مشتاق صاحب دلتے کوئی منت لامنی نہیں، تو حضرات فائدہ پہنچاون دی نیت نال بیٹھے ہو مرحوم غفور قبلہ حافظ محمد نذیر احمد صاحب کو، تو وہ فائدہ کہ تاری چوپ بچے نہیں، وہ فائدہ تھوڑے علامانے چھے ہون تک جڑا بندہ نہیں علانا چلو ہون تا علاوے سبحان اللہ، اے سبحان اللہ رب دا قرآن ہے، ان دے حرفین نو میرے نبی فرمائے من قرأ من القرآن حرفا فلہو عشر حسنات، جو فرمائے جڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھے اللہ پڑھنا لے کو ڈاہنے کی عطا فرمائے دے۔ اے سبحان اللہ میں ہمیشہ ہر جاتے رسول اللہ کوئی بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ آکے جا اللہ رب العالمین پڑھنا لے کو نبی لے کے عطا فرمائے۔ یہ جتنا بھی گئے کرو یہ کلیہ یاد رکھو، جتنے دیر یہ محفل بیٹھے کرو سبحان اللہ علیہ کرو، علماء فرمائیں دیں یہ تو پڑھنا لے دا فائدہ تھی گیا، آخر جڑے میں حضور دے وسیلے نال اساں اے مرن والے کو اس سارے ثواب کرنے ہیں، جی میں اللہ پڑھن والے کو نبی نے کیا عطا فرمائے دے، ای میں مرن والے کو اللہ قبر چ نبی نے کیا ثواب عطا فرمائے۔ درود پاک سارے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و حبیبنا و لبیبہ و لبیبنا و محبوبہ و محبوبنا مخبرا و آمنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، برحقات محبت نال باواز اللہ محمد پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ فالصال صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام نبی نوجوان ملت رضی اللہ السلام، اللہ رب العزت مالک کائنات کا احسان عظیم کے رب کائنات نے سب کو سونا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک بے شک۔ رات محترم ہمیشہ بھی جگہ کو موقع بن دے علاقے حاضری ہوں گی تو میں نے ایک تو لفظ پہلے آدھا عقیدہ پہلے عمل بعد ہے، عقیدہ پہلے عمل بعد ہے، عقیدہ پہلے نماز بعد ہے، عقیدہ پہلے قرآن بعد ہے، بے شک، عقیدہ پہلے روزہ بعد ہے، عقیدہ پہلے حج بعد ہے، عبادات بعد ہے۔ اگر کہیں کا عقیدہ کی فیکٹری کے اندر ساری رات کوئی زندگی سجدے پیا رہے اللہ اللہ کرے کوئی فائدہ کہیں یاد رکھو، لکھاں قربانیاں کرے ہزارہ مند جانور ذبح کر دے کوئی فائدہ کہیں۔ عقیدہ پہلے، عقیدہ پہلے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوئے تو بندے کا چھوٹا جی عمل ہی اللہ رب العالمین پہاڑ کو بڑا کر چھوڑے دے۔ تو میرا کر غلامو یہ عقیدہ ہے کہ جنہاں محفل سجائیے، ورنہ لوگ تو انہیں اعلان کریں گے جن مر گیا مردود کیا فاتحہ کہہ درو، لیکن میرے نبی فرمائے من زارا قبر ابویہ او احدہما، فرمایا جیڑا بندہ اپنے اماں ابے دی یا انہاں دونوں دے وچوں ایک دی قبر دی زیارت کرے، قبر دی زیارت کرے، اچھا حضور فرمائے جیڑا بندہ قبر دی زیارت کرے کہ دی بولو اماں بولو بولو ذرا تے لوگ آتے ہیں قبراں تے بننا شرک ہے، ہونے نہ مولوی دی منو یا نبی سے دی منو، شرم نہ کرو بولو جو فیصل کر رہے یہ لکھے تے پہلے موڑ جانے سبولے سو لکھے سے ہون نبی سے دی منو یا مولوی دی منو،
جب اپنے نبی سے پیار ہے ذرا زبان ہلا دے جا اپنے نبی سے بھی منو یا مولوی بھی منو نہ تو بولو جا نبی صحیح نہیں سارے کو جا بیٹھا تھی لے نبی سے حضور فرمایا جیڑا بندہ اپنے پیو ماں دی قبر دی زیارت کرے سونے عمل کیا کرے فرمایا فجالا ساعین لہو او احدہما فرمایا قبر دے نزدیک کوہیں دی یا ایک دی قبر دے نیڑے پے بنے کیا کرے پے بنے جڑے بیٹھے جو ول کیا کرے کملی والے آقا فرمایا فقارا یاسین ول سورت یاسین پڑھے کیا کرے سورت یاسین کتنا پڑھے کتنا پڑھے یہ ہون تک نہیں بولے ہون تک بولو کتنا پڑھے سارے پچھلے بولو بال کیا تیسی کملی والے آقا فرمائے غفر لہو یاسین پڑھ کے ان ثواب اپنے ہم بابے کو بھیجنا حضور کے وسیلے نال کیدا کام میں قبر والے کو بخش دینا میں رب العالمین دا حضرت محترم کے سادہ عقیدہ جو اساں اتھوں ثواب بھیجنے ہیں سادہ قبر والا سادہ ثواب دے دا بھی ہے کہ سادہ بھیجنے نال کوشش کی ہے بعض لوگ سوال کریں دیں لوگ آدھیں تو سوال دیو خبر آلے سن دیں اسا کے سادہ عقیدہ سن دیں حضرت محترم بالو اگلا سوال کر دیں وہ آدھیں نبی کو علم غیب کہیں جیسا نبی کو علم غیب کہیں تو بندہ کی بھی کرتا ہے بندے کی نہ سن سکتے ہیں میں کہ نبی کو علم غیب ہے سادہ سنیا دا عقیدہ ہے میں سنی بندہ ایک حد چاہتا دنیا کا عقیدہ ہے سارے نبی سے اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمائے علم غیب یہ ہونے جڑے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہتھے کچھ چاٹ رہے تھے اور بعد ساری دفعہ پڑھے تھے سارے دن کے ساتھ دور لے گئے سمجھانا بھی ساری مسئلہ مانے یہ میرے کیوں آج دور ہے بڑا اوکھا چاند دے ڈاکو مال دے ڈاکو وہ تو امت بات کے اللہ پناہ دے دے اور امام دے ڈاکو آ گیا ایمان دے ڈاکو آ گیا سمجھ آتی بھی میری بات ایمان دے ڈاکو آ گیا جیڑے چاند دے ڈاکو ہیں مال دے ڈاکو ہیں دولت دے ڈاکو ہیں اور دوسرے لفظ میں سمجھ کی کیسے دے دے لیکن میرے دیکھو وہ جیڑے چاند دے مال دے ڈاکو ہیں بھائیجان کو اسلحہ ریفل پستول پستول کلاشن کو وہ اسلحہ دکھا کے لوٹ دیتے ہیں جیڑے ایمان دے ڈاکو ہیں وہ قرآن سماعت سمجھو بات وہ تو آپ کو قرآن سنا کے کرے ایمان لوٹ دیتے ہیں بات کو سمجھو اچھا جان چلی میں یہ جیسا رہے آقا بعض اوقات جانور مر دے بعض اوقات جانور چوری تھی دے چار بھی پانچ بھی افسوس رکھ دے مال اللہ سے غیر پیر کر دے اللہ فلانے مر دے چار بھی بار روکی کر دے مر بندہ مردہ بولو مردہ نہیں نقصان کو ہو گئے دے لیکن اگر ایمان چلا بنے ایمان چلا بنے تو بلکہ کھلی بچتا حضرت مطلب ہی واسطہ میں آدھا کہ جنہیں ڈاکٹر ہے ایک والی جان دے محافظ ہے ایک علماء والے ایمان دے محافظ ہے آج اگر کسا اپنے علماء آج لے کر ہو آج آج بعد وقت طلاقہ دے کے اہل حدیثہ کو فترے کے دوبارہ حرام نہ کھانے بیٹھا توجہ ہے بابا بڑی مہربانی بڑی محبت کو سلام کرو کوئی تا یہ سارے نام کو بنا یاد رکھ مسئلہ سمجھا والو کیونکہ تو سکیم کی ٹیگ لیں گے ہو خانی کا مقصد بات کرنا ہونا نہیں برادر نبھاؤنا نہیں مقصد سمجھانا جب جب ساری زندگی ایسا ہم نے کوئی بلنا دیا کہ تو دم کی لئے تو آج تو کبھی نہ ٹھیکدار نے لکھا میں نے کوئی شراب دیوار کرے نہیں یہ مسئلہ اختلاف سے مسئلہ بیان کر میں کہ میں ٹھیکدار نہیں پر میں نبی دے دین کا نکا چوکیدار ضرور ہوں یاد رکھ لو جڑا بندہ یہ کام کرنے میں کو بتا کہ تو یا کہ مولوی ہے اور میں دکھایا کرا اہل حدیثاں دے میرے فتوے کہ انہاں نے دے والا
وہ فتوہ تک چنگا لگ دے یہ تو ہاں کا فتوہ ہے کام کھاؤ میرے کو کلیم نے موجود ہے نا جو میں قرآن میں جو لکھا ہے سائل حدیث اور مولویوں نے پوچھا کہ کھوتا ہوا کے حلال ہے استغفر لا حول صرف اطلاق کا فتوہ نہ جائز رکھتا ہے بے جائز یار وہی کھا وہ بولتا ہے امام سے تو میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں جیڑا بندہ یہ کام کریں دے شریعت آتی ہے جیڑا ایک کام کریں دے جیڑا ہوگا ساتھ لے کے فتوے کے نام جیڑا بڑا پرمندار ہوئے دار اللہ دا رکھو ان کمینے دا بھی بڑی کام کرے جیڑا نبی نے دین کا تھجا ہو رہی کھڑے تو برحال عقیدہ پہلے عمل بعد ہے تو میرا آقا علیہ السلام کے غلام میں دیکھو بات ہو گئی وہ آدھے نبی کو علم غیب کہنے کہ بندے کو کتو علم غیب ہے بندے کی میں سن سکتے ہیں لہذا ہے کوئی فائدہ کیا نہیں آؤ اللہ کے قرآن کو کچھ دے تاری اجازت ہے اچھا راضی بیٹھے جانا رات بیٹھے رات کی صحبت کیا کرے تو بلانا سلے تو ساری تقریر کھٹی دنی تھی مجھے سارے سنانا والے قومن یہ سرکار 18 سال تھی کہ تو سانی سنانے والے سارے تقریر کھٹی دی میں الحمدللہ سارے سنانے والے بڑے ہیں ٹائم ہی کہیں گے سارے کو برحال آؤ پر عقیدہ سمجھو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے علم غیب دا بہت بڑا مسئلہ ہے علم غیب دا لوگ سمجھ لیں گے وہ آدھے علم غیب کہیں گے سادہ عقیدہ ہے ذاتی علم اللہ دا ہے سادہ نبی اللہ دی عطا نہ جانا آؤ ذرا قرآن جڑا اللہ سب عطا فرمائے یا اللہ نقاط عطا فرمائے نقاط مطلب ہے اگر قرآن کا کو سمجھ آ گیا تو سونے نبی دا شان آٹومیٹک سمجھ آ گیا اچھا بلکہ اور جڑے لوگ میں قرآن پڑھ کے سارے لوگوں کو گمراہ کریں دیں میرے نبی فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعن بہت سارے قرآن پڑھنے والے یہ جو حسن جنہ کے الٹا قرآن لعنت کریں دیں وہ لوگ ہیں جڑے منسوخ آیات پڑھ دیں عوام کا مولوی پڑھتا تھا قرآن پڑھتے یا وہ آیات جڑے اللہ نے کافرہ واسطے نازل کی دیا جڑی اللہ بتا واسطے نازل کی دیا انہاں چاہ کے نبیاں ولیاں تے فکر کی دیا انہاں خیال دیکھو قرآن میں آتا ہے معاذ اللہ تو میرا آقا علیہ السلام دے غلاموں بس ہو گئی میری بات میں سے ایک مسئلہ یہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے سمجھاؤں عقیدہ رکھو سارے نبی کو اللہ علم غیب عطا فرمایا ہے بولو آنکھو بے شک ہاتھ جا کے سنی بندہ بولے بے شک سارے نبی کو اللہ علم غیب عطا فرمایا ہے اللہ کی عطا نام میرا نبی جان دے اچھا مجھے سبحان اللہ نہیں آتا بیٹھا ہو نبی سے جان دے اور اونچی آپ سبحان اللہ دا پاک پیغمبر ہے ان کی سپارہ ہے سلیمان نبی ہے سفر کرے رب ہے آپ کا لشکر نہ آلے سفر کرے اللہ دا نبی ایک مقام تے پہنچے قرآن دے کیڑی جگہ تے پہنچے فرمایا حتی اذا اتوا علی بات النمل اللہ دا نبی چلدا چلدا وادی نمل جائے نمل آدم قبیلی نمل کے بعد بولو قبیلی کو چوینٹی کو حضرت سرائکی آلے قبیلی سڑے میں اردو آلے کو چوینٹی سڑے دن یہ بکھار آلے کو قبیلی سڑے دن پرا پنڈی چلے بنو کوئی کو پیلی سڑے دن انگریزی کو آن سڑے دن عربی کو نمل سڑے دن ہون سبحان اللہ توجہ ہے اللہ دا نبی وادی نمل دے اندر آئے نمل آدھے قبیلی آدھی وادی مطلب ہون ایک جگہ مودا کرا تھوڑا پورے یہ ان کا کتنا بڑا مودا ہے نہ ایک توڑا پور لیکن یہ در ایسا بڑا وہ ہی میں بات یہ پتہ نہیں کیڑی بڑی ہے حتی اذا اتوا علی باد النمل اللہ نے نبی وادی نمل جو قدم رکھے میں جنہیں دلک لگا شاید صاحب کا نہ سنیا ہوں میں جدا نبی اتھا قدم رکھے وادی کی حد تے آئے بننے تے آئے قرآن آدھے او میں نصر صاحب فانسلہ کی بنا قرآن آدھے قالت نمل لا قبیلی بولی قبیلی بولے تو نہ بولے
اللہ صاحب ختم زمان چاہو بندے پترائی ہو جائیں جنہ دے رب سورۃ یاسین پڑھنی ہوسی انہیں پوری شرح جوائے بیٹھے تو انہیں دے سورۃ یاسین پڑھنی ہوسی باقی نے تو بولو سبحان اللہ میں تو سبحان اللہ علیہ بیٹھا میں جتنا زیادہ سبحان اللہ صحابہ سے کو فائدہ زیادہ تھی قبیلی بولیے قالت نملہ قبیلی بولیے میرے دیکھو کیا کیسی یا ایوہ النمل یا ایوہ النمل سارے نہ بولو جڑے شام نے دے میں او بولو یا ایوہ النمل او قبیلیاں ساتھ مارے او میرے ساتھی قبیلیاں او قبیلیاں دی سردار ہے ملکہ بادشاہ دا دیئے وہ اپنے قبیلہ جڑا وجن پوجا کیتا دانے چینا وجن بادی ساتھ مارے تو قبیلیاں انہاں کے خیر ہے کیا چیزیں اگر جلدی کرو ادخلو مساکنکم اپنے کھڈے کمار بنو کتھا مار بنو کتھا ادخلو مساکنکم جلدی کرو کھڈے کمار بنو انہاں کے کیا چیزیں اندھاریاں دی پہ کہنا سیلاب دا پہ کہنا بارشاں دی کہنا طوفان دا پہ کہنا کیوں اکھے اللہ دا نبی آنا پہ سلیمان نبی بڑی بار بتا سلیمان نبی ہمارے مزاج کے مطابق کہیں کرتا بیٹا تم تو سبھی رہے دے قبیلی آتے جلدی کرو سلیمان نبی آنا پہ لشکر نالے بڑے آلوکا بنا لے انہی منزل دی طرف نگاہے رہو بیادی لا یہت منکم سلیمان وجنودہو وہم لا یشکرون مدہ لا علمی بیچ مدہ بے خبری بیچ مدہ اللہ دا نبی دے انہا لشکر لا یہت منکم سب پیرا لے لتاری نہ بنے یہ تک علماء بیان کریں دے رہا یہ تک سمجھ آ گئی ہے بابا جی اچھا جڑے تھکے بیٹھے ان سے رہا ہوتا ذرا اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات علماء اللہ دا قرآن گواہ فرمایا حتی اذا اتوا علی النمل سبحان اللہ دیو بے کاری جڑا قرآن میں بولے ہوتا اپنا نصیب اونچی بول سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں اللہ کا نبی جیڑے میں باقی نمل دے اندر آئے قبیلیاں دے وادی دے اندر آئے قبیلیاں دے موضع اندر آئے قبیلیاں دے شہر اندر آئے قرآن دے قالت نمل قبیلی بولیے یا رحمت حسین قادری صاحب میرا بھیرا تشریف کہنا ہے ماشاءاللہ سونا قرآن پڑھ دے دعوت یقین ہمیں کیے ہوئے انشاءاللہ قرآن پڑھ سی اصل دباتی میں جانے بن دینا اصل قرآن دینا پڑھنے اچھا سبحان اللہ اچھا اٹھی کھڑو